نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نیت اور اس دعا کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ پاک آج کی مجلس کو ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ بخشش اور مغفرت ان لوگوں کی ہوگی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کے اعمال جو ہم زندگی میں کرتے ہیں اس کا فیصلہ انسان کے اختتام پر ہے کہ انسان مرتا کیسے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو ایک آدمی بڑا پریشان کرتا تھا، تنگ کرتا تھا۔ ویسے تو کسی مسلمان کو بھی پریشان، کسی انسان کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت کا ہمسایہ ایک یہودی تھا۔ کوئی شخص اس سے مکان خریدنے آیا تو اس نے اس زمانے میں 5000 درہم اس کی قیمت مانگی۔ تو خریدار نے کہا کہ اس کی قیمت تو 50 درہم بھی نہیں ہے اور تم 5000 درہم مانگ رہے ہو۔ تو اس نے جواب دیا، میں اس مکان کی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں، اس ہمسائے کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ کہ اس قدر حسن سلوک، اس قدر دوسروں کا خیال، حقوق کا خیال کہ کفار بھی چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں۔ لیکن کسی اللہ والے کو ستانا، کسی اللہ والے کو پریشان کرنا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے، حضور نے فرمایا، حدیث قدسی بیان فرمائی کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحق، کہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمنی لیتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال بزرگ اپنے ہوں یا کسی دوسرے کے، کبھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، محبت اپنے مرشد سے زیادہ ہے، اپنے شیخ سے زیادہ ہے، لیکن کسی کے دوسرے کے بزرگ کی بھی کبھی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں تو وہ اس اللہ والے کو بڑا تنگ کرتا ہے، کسی نہ کسی بہانے پریشان کرتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ گزر رہے تھے تو وہی شخص سامنے آ گیا، اس کے ساتھ بکرا تھا، اس کا بکرے کی تھوڑی سی داڑھی تھی، تو بکرے کی طرف اشارہ کر کے اس بزرگ کو کہتا ہے کہ تیری داڑھی مولوی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، ایسے توہین کرنے کا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، پھر کبھی جواب نہیں۔ چلے گئے، وہ مسکرا دیا، ہنس دیا، چلا گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان بزرگوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ فلاں آدمی سے میں نے جواب دینے کا وعدہ کیا تھا اور جواب اس لیے روک لیا تھا کہ اگر تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میری داڑھی بکرے کی داڑھی سے بہتر ہے۔
اور اگر نہ ہو سکا تو پھر بکرے کی داڑھی بہتر ہے، میرے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میرا آخری وقت ہے اور مجھے الحمدللہ اللہ کی ذات سے یقین ہو چلا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، لہذا اس کو جا کے جواب دے دینا کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے زیادہ اچھی۔ تو خاتمہ جو ہے وہ اہم ہے، اس لیے جب کبھی دعا کرے اللہ سے حسن خاتمہ کی ضرور دعا کرے۔ ایک اللہ والے فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیت اللہ میں اس کے ساتھ تھا 15 دن تک، وہ 15 دن صرف بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب کر۔ طرابلس کا شہر کا تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم کوئی اور دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جو مولوی صاحب تھے، جو عالم تھے، جن کی وجہ سے مجھ سمیت ہزاروں لوگوں کو ہدایت ملی، ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ مرنے سے پہلے مرتد ہو گئے۔ جب سے ان کو دیکھا ہے ایک ہی ڈر لگا ہوا ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہمارا علم، اس کا مدار بہرحال موت پر ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان تو ایمان پر خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو انسان کبھی اپنی عبادت پر نازا نہ ہو کہ میں بڑا متقی ہوں، بڑا میں کوئی پرہیزگار ہوں، بڑی میں تلاوتیں کرتا ہوں، بڑے میں نفل ادا کرتا ہوں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ جو کچھ ہو رہا ہے محض اللہ کے فضل اور نظر عنایت سے ہو رہا ہے۔ ہمارے امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ بہت بے نیاز بادشاہ ہے، وہ چاہے تو سید کی اولاد وارث شاہ سے ہیر لکھوا دے، اور موج میں آئے تو سکھوں کی اولاد احمد علی لاہوری سے قرآن کی تفسیر لکھوا دے۔ وہ نہ کسی خاندان کا محتاج ہے، نہ وہ کسی چہرے مورے کا محتاج ہے، نہ وہ آپ کی میری عبادات کا محتاج ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کے فضل سے ہے، اور خاتمہ ہوگا تو اللہ کے فضل سے۔ تو اس لیے ایک تو کبھی اپنی عبادت پر نازا نہیں ہونا چاہیے۔ جو دین کا کام، جو نیکی کا کام ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ یہ کام آپ کسی اور سے بھی لے سکتے تھے، آپ کی مہربانی آپ نے مجھ سے لی۔ ایک اللہ والے تو بڑی عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں جس طرح تم گناہوں کو چھپ چھپ کر کرتے ہو، اسی طرح نیکیاں بھی چھپ چھپ کے کیا کرو، کہ گناہوں نیکیوں کا بھی سوائے اللہ کے کوئی گواہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا نیکی چاہیے جائے کہ ہم بتاتے پھرے کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، خاتمہ بالخیر کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کیجیے۔ ہمارے حضرت جی ابا جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اکثر فرماتے ہیں، اللہ کا نام ایسی چیز ہے اس کو جس نیت سے بھی لوگے اس کا رنگ اور اثر ضرور ہو۔ ہمارے ایک بزرگوں نے ابھی پچھلے دنوں واقعہ سنایا لاہور کا، قصور کا۔ وہاں ایک مستری صاحب کا انتقال ہوا، مستری تھا، راجگیری کرتا، آخری وقت تھا اس کا بالکل، اور آخری وقت میں وہ صرف دو ہی لفظ منہ سے ادا کر رہا تھا کہ اٹا لے آؤ تے مال لے آؤ۔ ساری زندگی یہی کام کیا تو وہی زبان پہ بار بار گھر والے بڑے پریشان ہو گئے۔ مسجد سے امام صاحب کو بلایا، ساتھیوں رشتہ دار اکٹھے ہوئے، بڑی کلمے کی ترغیب دی، لیکن ان کی زبان سے یہی جملہ جاری اور کوئی جملہ آ ہی نہیں رہا۔ اتنی دیر میں
اس مستری صاحب کا ایک مزدور آیا جو ان کے ساتھ کام کرتا، اس کو بتایا گھر والوں نے کہ یار یہ تیرا استاد مر رہا ہے اور دیکھو کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلے مجھے ایک کوشش کرنے دے۔ وہ گیا، اس نے کان میں کوئی بات کہی تو مستری صاحب نے آگے سے کہا اچھا اگر کم ہو گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہا اور فوت ہو گیا، مستری صاحب فوت ہو گیا۔ اب وہ سب نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا کہا اس کو کان میں؟ اس نے کہا بات یہ ہے میں چونکہ اس کا منشی ہوں، ساتھ کام کرتا ہوں، تو یہ روزانہ شام کو مجھ سے پوچھتا تھا کہ کی صورتحال ہے، تو میں آگے سے جواب دیتا تھا کہ استاد جی کم ہو گیا۔ جب میں یہ کہتا تھا تو یہ آگے سے کہتے تھے عادتاً کہ اگر کم ہو گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو چلیے، کہتا میں نے استاد جی کے کان میں آ کے صرف اتنے ہی کہا استاد جی کم ہو گیا۔ اس نے عادتاً آگے سے کہہ دیا اچھا اگر ہو گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی نیک نہیں، کوئی بڑا عالم نہیں، ایک عام مستری، لیکن روزانہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کو اتنا بھایا، اللہ نے مرتے ہوئے اس کو دے دیا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ جی ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو دکاندار ہیں، ہم تو مزدور ہیں، جائیں گے مسجد میں مولوی صاحب کے پاس تب کلمہ پڑھیں گے تب ذکر کریں گے، نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ صرف مولویوں کا نہیں ہے، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا اللہ رب العالمین، میں صرف مسلمانوں کا بھی نہیں ہوں، میں تو سب کا رب ہوں۔ اللہ اتنی کریم ذات ہے، قرآن میں آتا ہے حضور سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو، مشرکین سے جو مجھے رب نہیں مانتے، ان سے پوچھو کہ جب یہ پانی میں سفر کرتے ہیں اور طوفان آتا ہے اور ان کو ڈوبنے کے اب بالکل یقین ہو جاتا ہے، پہلے ہی اپنے بتوں کو بلاتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ان کو بلاتے، جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں ان سے پوچھو اس وقت دل میں کس کو پکارتے ہو؟ ہر طرف سے جب رستے بند ہوتے ہیں تو پھر کس کو آواز دیتے ہو کہ ہمیں بچا لو؟ ان سے کہو میں وہی اللہ ہوں، میں پھر بھی تمہیں بچا لیتا ہوں۔ اللہ تو غیروں کا بھی بھرم رکھتے ہیں، ہم تو پھر الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، ایمان والے۔ اس لیے ہر مسلمان، آپ دکاندار ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ کسان ہیں، عادت بناؤ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور جو کثرت سے پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو پڑھتے ہوئے ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری بات، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کسی صحیح اللہ والا کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی سعادت مل گئی، اس نسبت کی برکت سے اللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ اور تیسری بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، امام شافعی فرماتے ہیں جو لوگ سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے، اور کثرت سے ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی گزر چکا اور رات ہو رہی ہے، اللہ پاک جو کہا سنا گیا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ادارے کی تعمیر، ترقی اور اس کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں سارے کاموں میں اللہ آسانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ جو کلام پاک پڑھا کہ آپ نے فضل سے قبول فرما، اس کا ثواب سرور دو عالم سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے توسل سے محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو پہنچا۔
ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ، امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ، سید العارفین حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بہلوی رحمہ اللہ اور سلسلے کے تمام مشائخ رحمہ اللہ کو پہنچا۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ پاک ہمیں بخش، ہمارے ماں باپ کو بخش، ہمارے پیر و استادوں کو بخش، ان کے ہمارے خاندانوں کو بخش، حاضر مجلس کو بخش۔ اے اللہ جب ہمارا وقت اخیر آ جائے ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمانی کامل پر فرما۔
مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر نصیب فرما۔ اللہ پاک ان مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ پاک جتنے دوستوں نے دعا کے لیے کہا، کہتے رہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، یہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ سب کی دلی خواہشات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو خاتمہ فرما، مقروضوں کو قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، تنگ دستوں کو حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صحت مند عمر دراز اولاد نصیب فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اللہ ان کو اچھے نیک نبھا والے رشتے نصیب فرما، جن کی شادیاں ہو چکی گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ پاک ان کو محبتوں میں تبدیل فرما، جو نرینہ اولاد سے محروم ہے اللہ پاک انہیں نیک صحت مند عمر دراز نرینہ اولاد نصیب فرما، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو نیک صحت مند عمر دراز بیٹیاں نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام ساتھیوں کے عزیزوں رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما، خصوصاً ہمارے حضرت جی زندہ مجد ان کو صحت عافیت عطا فرما، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت با کرامت فرما، حضرت کا فیضان کو پورا لینے کی توفیق عطا فرما، سلسلے کی تمام برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہیں اللہ پاک مظلوم ہیں سب کی مدد و نصرت فرما، خصوصاً اہل فلسطین اہل غزہ کی مدد فرما، اے اللہ پاک ان کو یہود کے جنگل سے آزاد فرما، یا اللہ پاک حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے مملکت خداداد پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کو جو لوگ توڑنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، اے اللہ ان اسلامی آئین کی بہاروں کو آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ادارے کو اس مسجد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دین کا ایمان کا ہدایت کا اپنی محبت اور معرفت کا مرکز بنا، یا اللہ پاک اور جتنے لوگ جتنے شخصیات جتنی جماعتیں جتنے ادارے دین کا کام کر رہے ہیں سب کو قبولیت برکت نصیب فرما، سب کی ضروریات کو اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرما، تعاون کرنے والے ساتھیوں کو اے اللہ اپنے شاہ نشان جزائے خیر عطا فرما، ان کے گھروں میں ان کی عزتوں میں ان کے مال میں برکتیں عطا فرما، اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دارین میں خیر کا باعث ہے وہ بھی نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پر نور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔